ہاں یہ ناکامی ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ آج ہم جب علم سے انجان ہوئے، ایمان سے دور ہوئے، تو ہمیں آسان ہوا اللہ کے حکم کو توڑنا، آسان لگا، ہم نے آسان سمجھا۔ جب ہم نے جانے نہیں ایمان کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اپنی جنت جہنم کے بارے میں ہم نے غور و فکر نہیں کی، تو پھر ہمیں آسان لگا اللہ کے حکم کو توڑنا، نبی کی سنتوں کو چھوڑنا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، باغی بنو گے، دشمن بنو گے تو بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ بہت بڑی گھڑی، بہت خوفناک گھڑی، ایک بہت بڑی گھاٹی سامنے آنے والی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ اپنے اوپر رحم کھاؤ، اپنے اوپر رحم کھاؤ۔ یہ تکبر، یہ غرور، یہ تمہیں ہی لے ڈوبے گا، یہ اس گہرائی میں لے جائے گا کہ باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ گناہوں کے سمندر میں ڈوب گئے ہیں، تہ نیچے جائے جا رہے ہیں، لیکن کوئی باہر نکلنے کی صورت نظر نہیں آ رہی، کوئی باہر نکلنے کی شکل نہیں دکھ رہی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کی قسم، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ یہ زندگی معمولی نہیں ہے، یہ معمولی زندگی نہیں ہے۔ یہ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو کہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی چل رہی ہے، ایک ایک سانس نکل رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ مختصر تو زندگی ملی ہے، اسے ہی ایسے گزار دیا تو کیا حاصل کیا، کیا ملا؟ کیا ہم نے پھر بڑے تیر مار دیے؟ اللہ کی قسم، اگر وہاں کی ناکامی مقدر ہو گئی، انسان کچھ بھی کر لے، پھر اس کو موقع نہیں ہے، پھر موقع نہیں ہے۔ آج ماں باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اللہ کے حکم کو توڑے جا رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو جانوروں سے بھی زیادہ بدترین بنا لیا ہے، جانور سے بھی زیادہ بری بنا لی ہے کہ صبح کو اٹھتے ہیں، کاروبار میں بزی ہو جاتے ہیں، دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، رات کو تھک تھکا کر آتے ہیں، پھر کھانا پینا کھاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر وہی کام، پھر آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر وہی کام۔ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر زندگی ہو چکی ہے آج ہماری۔ ہم تھوڑا غور کریں کہ ہمیں جس نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو کھلانے پلانے والا ہے، جو موت زندگی کا مالک ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سوچو آج ہم نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے، سوچو ہم نے اس کے پاس جانے کے لیے کیا تیاری کی ہے، جو کہ ایک کڑوی حقیقت ہے، سچ ہے۔ تجھے بھی مر جانا ہے، مجھے بھی مر جانا ہے، ہم سب کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کر بیٹھے ہیں؟ ہم نے اس کو راضی کر لیا، اس کے حکم پر زندگی گزر رہی ہے، جنت کی تیاری کی ہے، مال ہی کما رہے ہیں یا اعمال کی بھی تیاری کی ہے؟ کچھ اعمال کی بھی فکر ہے یا مال کی ہی فکر ہے؟ میرے اللہ کی قسم، کتنا ہی دنیا میں دوڑ لے، کتنی دنیا حاصل کر لے، کتنا ہی اپنے آپ کو اس میں تھکا لے، دوڑا لے، بھاگا لے، کتنی دور نکل جا اس دنیا کی دوڑ میں، یاد رکھنا نہ تو یہ دنیا تیرے کام آئے گی، نہ یہاں کی دولت تیرے کام آئے گی، نہ یہاں کا مال تیرے کام آئے گا۔ اگر تیرے کچھ کام آئے گا تو تیرا اعمال کام آئے گا، اعمال کام آئے گا، اور وہ اعمال تجھے دنیا میں دوڑنے سے نہیں ملے گا، تجھے اللہ کی طرف دوڑنے میں تیرا اعمال ملے گا۔ تیرا اعمال تیار ہوئیں گے تو اللہ کی طرف آ، اللہ کو راضی کر، نبی کی طرف آ، نبی کی سنتوں کو اپنا، ماں باپ کی فرمانبرداری کر، اپنا آپ کو ریلیکس کر، اس دنیا کی ٹینشن سے، اس دنیا کی غفلت سے نکال، اپنا آپ کو آرام دے، اس دماغ کو راحت دے، سکون دے، اطمینان سے بیٹھ اور سوچ کہ کہاں دوڑے جا رہا ہے جانوروں کی طرح؟ کوئی منزل بھی ہے یا بس بھاگتے رہنا ہے اور ایک دن اس گھڈے میں جا گر جانا ہے جو ایک دن ہمارے لیے کھود دیا جائے گا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمیں لٹال دیا جائے گا اور ہم اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی چلے جائیں گے، یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی چلے جائیں گے۔ کیا تیاری کی ہے ہم نے اس گھڈے کی؟ کیا تیاری کی ہے ہم نے اپنے مالک کے پاس جانے کی؟ کیا ہم نے وفائیں نبھائی ہیں؟ کیا ہم نے حکموں کو پورا کیا ہے؟ یا ناکامی کی طرف دوڑے جا رہے ہیں؟ دنیا کی غفلت ہے، دنیا کے غم ہم سے برداشت نہیں ہوتے، دنیا کی ٹینشن ہم سے دیکھی نہیں جاتی، پھر وہاں کی ناکامی کیسے دیکھیں گے؟ پھر وہاں کی ناراضگی کیسے دیکھیں گے؟ پھر اپنے معبود کو ناراض ہوتا ہوا کیسے دیکھیں گے؟ کون وہاں مددگار ہوگا؟ کون سننے والا ہوگا؟ کون رحم کرنے والا ہوگا؟ جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو پھر اس کی مخلوق بھی رحم نہیں کرے گی۔ اللہ کی قسم، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں،
اے ایمان والو اللہ کی قسم اپنوں پر رحم کھاؤ، رحم کھاؤ، اللہ کی قسم رحم کھاؤ، لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف اس غافلانہ زندگی سے، اس غفلت بھری زندگی سے، اس دنیا کی دوڑ سے رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ۔ یہ دوڑ تمہیں ناکامی کی طرف لے کر جا رہی ہے، یہ دوڑ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، تم خالی اکیلے نہیں ہو، تمہارا ایک دشمن تمہارے پیچھے ہے، تمہارا ایک مالک تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے 2 فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، اور ایک موت کا فرشتہ تمہارا بائیکاٹ اس دنیا سے کرنے والا ہے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، تم تنہا نہیں ہو، بے مالک نہیں ہو، غافل مت رہو، انجان مت بنو، تم اس دنیا میں آزاد نہیں ہو، آزاد نہیں ہو، قید ہو اس دنیا میں۔ ایک دشمن ہے، ایک دشمن ہے، وہ تمہارے پیچھے ہے، تمہارا دشمن شیطان ابلیس، جو 24 گھنٹے اس فراق میں رہتا ہے، 24 گھنٹے اس چال میں رہتا ہے، وہ اپنے منصوبے بناتا رہتا ہے، اپنی چال چلتا رہتا ہے کہ کس طرح تجھے ناکام کیا جائے، کس طرح تجھے ناکام کیا جائے، اللہ کی ناراضگی میں لایا جائے، جہنم کا مستحق کیا جائے، کس طرح تجھے اوندے جہنم میں پھینکوایا جائے۔ وہ ہر وقت اس فراق میں رہتا ہے، تیرا دشمن ہے، تو غافل نہ ہو اس سے میرے بھائی، میرے دوست، میری بہن، انجان نہ ہو، تمہارے پیچھے 24 گھنٹے ہے، تم سوتے ہو، جگتے ہو، کام کرتے ہو، مشغول ہوتے ہو، بزی رہتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کو راضی کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، اس کی عبادت کرو گے، اس کی طرف آؤ گے تو تم اس سے بچ پاؤ گے، ورنہ یاد رکھنا نہ جانے کتنے اس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، کتنے ہلاک ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے ایمانوں کی فکر نہ کریں گے تو کل ہم بھی اسی کے ساتھ ناکام پائیں گے، کل ہم بھی اس کی طرح ناکام ہو جائیں گے، ناکامی مقدر ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم دنیا میں ہم آزاد نہیں ہیں، موت کا فرشتہ بھی ہمیں دیکھتا ہے، ایک دن ہمیں پکڑے گا اور ہم پر رحم نہیں کھائے گا، روح کو نکال لے گا۔ کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ہوتی رہے، کیا کر رہے تھے، کیوں غافل تھے، کیا اللہ کے بندے نہیں بتاتے تھے، نہیں سمجھتے تھے، کیوں دنیا کی طرف دوڑے جا رہے تھے۔ وہ رحم نہیں کھائے گا، رحم نہیں کھائے گا، آئے گا، روح نکالے گا، پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کیا کر لو گے، کیا کرتے رہ جاؤ گے۔ سنو سنو سنو، ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، آزاد نہیں ہیں، تنہا نہیں ہیں، ہم ساتھ ہیں کرامن کاتبین کے، ہم ساتھ ہیں اپنے دشمن کے جو ہم پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ہم اپنی مالک کی نگرانی میں ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیا کر رہے ہو کرو، فرما برداری کرو، نافرمانی کرو، سلام دو یا گالی دو، حکم توڑو یا حکم کو اپناؤ، یا اللہ کے بندوں کو ستاؤ یا ان کی مدد کرو، تم رات کو تہجد میں گرو یا رات کو شراب پی کر گرو، یا تم گھنگرو باندھ کر ناشتے میں گرو، عبادت کرتے میں اللہ کے سامنے گرو، اللہ کی قسم وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ کرو تم کیا کرتے ہو، دوڑو تم کہاں دوڑتے ہو، تم تنہا نہیں ہو، وہ لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، رجسٹر چڑھ رہا ہے، بھرا جا رہا ہے۔ کر کیا کرتا ہے، کر کیا کرتا ہے۔ تم سمجھتے ہو ہم آزاد ہیں، ہمارا کوئی مالک ہی نہیں ہے، تم سمجھتے ہو ہم بالکل اپنی چلائیں گے، ہم اپنی زندگی کے مالک ہیں، مائی لائف مائی رول، میری زندگی میں اپنے رول خود بناؤں گا۔ ہم اپنے رول نہیں بنا سکتے، ہمارا مالک ہے، ہمارے رول بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں زندگی اللہ کے حکم پر گزارنی ہے، نبی کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرمانبرداری کرنی ہے، نبی کے طریقوں کو اپنانا ہے، ان کی فرمانبرداری کرنی ہے، اللہ کے حکموں کو اپنانا ہے، اس کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں، ہمیں اللہ کے حکم پر آنا پڑے گا، چلنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا، ہمارا دل چاہے نہ چاہے، جیسے ہمارا دل چاہے نہ چاہے، ہمیں مرنا بھی ہے، قیامت کا دن بھی رکھا گیا ہے، ہم اس میں کھڑا بھی ہونا ہے، قبر میں اترنا بھی ہے، دل چاہے نہ چاہے سب ہونا ہے۔ اور آج اللہ نے تھوڑی صلاحیت دی تو کہتے ہو کہ ہم خود مالک ہیں، کہتے ہو ہماری چلے گی، ہم اپنے رول بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ان آنکھوں کو کھول لو، اس غفلت سے نکل جاؤ، اس گمراہی سے باہر آؤ، اس ناکامی کے سمندر سے نکلو باہر۔ اللہ کی قسم، یہاں کی ناکامیابی کوئی ناکامیابی نہیں ہے، یہاں کا دکھ، درد، غم، تکلیف، پریشانی، رنج، یہاں
कोई भी चीज़ कुछ भी मायने नहीं रखती है। तेरी परेशानी कोई परेशानी नहीं है, यहाँ की हलाकत कोई हलाकत नहीं है जो वहाँ की हलाकत है। अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह हमारी दुनिया भी बना और आखिरत भी बना, या अल्लाह यहाँ भी कामयाब कर और वहाँ भी कामयाब कर। अल्लाह के बंदो अल्लाह के हुक्म पर आओ, अल्लाह के हुक्मों को अपनाओ, नबी के तरीक़ों को अपनाओ। अल्लाह की कसम इसी में कामयाबी है। वरना याद रखना, इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों खरबों बिलियनों ट्रिलियनों लोग आए हैं। जिसने अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी गुजारी है वो कामयाब होगा, जिसने नहीं गुजारी है वो नाकामयाब होगा। फिर चाहे वो बादशाह फ़िरौन की तरह हो, चाहे शद्दाद की तरह हो, कारून की तरह हो, कितनी उनकी हुकूमत हो, फिर चाहे हज़रत बिलाल की तरह गरीब हो, ग़ुलाम हो, सहाबियों की तरह कमज़ोर हों, गरीब हों। हाँ, काले गोरों को नहीं देखेगा अल्लाह ताला, काले गोरे नहीं देखेगा, अमीर गरीब नहीं देखेगा, कमज़ोर ताकतवर नहीं देखेगा। जिसने अल्लाह की इताअत की, जिसने अल्लाह को राज़ी किया, जिसने अल्लाह को माना, फिर वो हबशी हो या पर्सनैलिटी वाला हो, फिर वो खूबसूरत हो या बदसूरत हो, फिर वो हुक्मरान हो, बादशाह हो या फ़कीर हो, या उसकी कहीं ना चलती हो, वो शहर का हो या गाँव का हो या देहात का हो या दूसरे मुल्क का हो या इस मुल्क का हो या दुनिया में कहीं भी रहने वाला हो, कैसा भी हो, अगर वो ईमान वाला है, अल्लाह का मानने वाला है, अल्लाह पर यकीन रखने वाला है, अल्लाह के हुक्म को अपनाने वाला है, अल्लाह की कसम जिसने अल्लाह और उसके रसूल की मानी वो कामयाब है, वो नाकामयाब नहीं है। फिर वो कोई भी हो जिसने अल्लाह और उसके रसूल को झुटलाया, नहीं मानी, ज़िंदगी गाफिलों वाली गुजारता रहा, वो नाकाम है। ज़रा गौर करें कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है, ज़रा गौर तो करें, देखें तो सही, सोचें तो सही कि हमारी ज़िंदगी कहाँ गुज़र रही है, कैसे गुज़र रही है, किस नाकामी की तरफ दौड़ रहे हैं। आखिर हमारा ड्रीम क्या है, आखिर हमारा मकसद क्या है, किस चीज़ को हासिल करना है। अगर इस दुनिया को हासिल कर भी लें तो क्या है, फिर मौत है, आ पकड़ेगी, सब छिन जाएगा, फिर कोई हमारा साथ न देगा, कुछ काम न आएगा। ए मेरे दोस्त, थोड़ा होश में आ जा, इस दुनिया की हकीकत को समझ ले, जान ले, पहचान ले, कुछ अकल में अकल ले आ। इन बंद आँखों को खोल, इन बंद आँखों को खोल। अल्लाह की कसम तू अनजान मत बन। तेरे पीछे पूरा सिस्टम चल रहा है, देख फिर तेरे साथ क्या होना है। अगर तू गाफिल ऐसे ही रहा, थोड़ा सोच तो सही ज़िंदगी के बारे में क्या होने वाला है आगे को, थोड़ा सोच तो सही।